ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اور امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بزرگ ترین ذکر، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور بزرگ ترین دعا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک لا الہ الا اللہ یہ کامن رہا ہے۔ آگے پھر آدم صفی اللہ، نوح نجیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس طرح پھر اگلا پورشن بدلتا گیا۔ اکیلا صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے۔ لا الہ الا اللہ پہ کسی کا جھگڑا نہیں، لا الہ الا اللہ پر کسی کا جھگڑا نہیں۔ یہ میں نے کئی ہندوؤں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، شیطان بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم وہ کہیں گے تو یہ کفر کی جو گندگی ہے نا جی، کفر کی گندگی یہ اندر سے اٹھا کے دور پھینک دیتا ہے، دل کا جو زنگ ہے وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، کافر پڑھ کر مومن بنتا ہے۔ اور اس لیے یہ حمد باری تعالی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی سب سے اعلیٰ ترین مثال۔ پھر یہ دل کی صفائی کے لیے اکثر آپ صوفیہ کرام کو نا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے سنیں گے۔ اکثر صوفیہ کرام کی مجالس جب منعقد ہوتی ہیں تو وہ جب ذکر پاک کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ لازمی کرتے ہیں اور ضربیں لگاتے دل میں کہ جو گندگی ہے نکلے باہر اور نور ایمانی جو ہے اس کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک سے اور صوفیہ کرام کے اعمال سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ دل کی بیماریاں دور ہوں، زنگ دور ہو، اللہ کا ذکر آئے، تو پھر یہ ذکر کرنا اکثیر ہے، آزمودہ نسخہ ہے۔ پھر میں قربان جاؤں، دعا میں کریم کی تعریف اور اپنے عرض حاجت ہوتی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کلمے جیسا وزنی کلمہ کوئی نہیں۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کروں۔ فقیر جب آتا ہے ہمارے در پہ اللہ سے ڈر کے، کسی امیر آدمی کے در پہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا کاروبار سلامت رکھے، سلامتیاں ہوں، گھر سلامت رہیں، کاروبار سلامت رہیں، بچے سلامت رہیں۔ فوراً امیر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے ڈائریکٹ نہیں مانگا میں آپ کے در پہ پیسے لینے آیا ہوں، نہیں، وہ آپ کو دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو امیر آدمی ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے اس کی حاجت کیا ہے۔ بلا تشبیہ وہ ذات بے مثال ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ذات ہر شے سے پاک ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو وہ ذات خود بخود سمجھ جاتی ہے اس بندے کو کیا چاہیے۔ اب قرآن پاک کا ایک آیہ مبارکہ کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں تو انشکر لی ولی والدیک، اپنا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو میرا شکر کرے گا میں تجھے زیادہ عطا فرماؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر ادا نہیں کرے گا تو پھر سخت ہر وقت پریشانی میں اور عذاب میں ہی گرفتار رہے گا۔ اگر یہ چاہتا ہے میرے اوپر ہر وقت لمحات کے اوپر کرم رہے تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر مکمل ہو جانے پر الحمدللہ، الحمدللہ، دل کی صفائی کے لیے اگر یہ دونوں چیزوں کو آپ ملا لینا قبلہ اور پھر آپ پڑھیں تو میں کہتا ہوں تھوڑے سے صرف جو ہے نا جی وہ توجہ کی ضرورت ہوگی،
کیونکہ ہم نے کریم سے مانگنا ہے نا، تو بے توجہی سے نہیں مانگنا پورے۔ چھوٹی سی مثال میں عرض کروں، بچہ ماں کا پیدا ہوتا ہے تو بچے کو ماں دودھ کب دیتی ہے؟ جب وہ روتا ہے، اور روتا بھی کیسا ہے؟ ٹھوں 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 اوں اوں کر کے نہیں، تھوڑا اماں بھی کہتی فراڈ کر رہے یہ میرے ساتھ نہیں، اس کو صحیح بھوک نہیں لگی۔ لیکن جب وہی بچہ وہاں وہاں کر کے روتا ہے، اماں کہتی نہیں اب جو ہے نا جی، اب وہ بولا کچھ نہیں، لیکن اس کے رونے نے بتا دیا کہ اس کے رونے میں کتنی سچائی ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی اکثیر ہے، الحمدللہ بھی اکثیر ہے، لیکن اب یہ آپ کا پڑھنا اور بولنا فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کتنی شدید حاجت ہے۔ بس ہے میں الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو بر اللہ بھی کہتا ٹھیک ابھی اس کو حاجت نہیں ہے۔ جب بندہ مکمل دل جمعی کے ساتھ اور مکمل زور کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ کہتا ہاں اب بندے کو حاجت ہے، اب میں عطا کروں گا۔ بس اتنی سی بات ہمارے سے مس ہو چکی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ختم ہو گیا۔ ورنہ قبلہ خدا کی قسم، اگر دنیا دار کے پاس ہم جائیں، اس سے تھوڑی سی آشنائی ہو تو وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو میں تو کائنات کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، کائنات کے خالق کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس کے در پہ چلے جائیں گے اور پوری شدت کے ساتھ مانگے، وہ آپ کو لوٹا دے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، بابا تمہاری مانگنے میں وہ شدت ہی نہیں ہے۔ ایک کم از کم چھوٹے بچے جتنی شدت لے آؤ بس، ٹھیک ہے جی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم